تو عربی زبان بہت مختصر میں زیادہ معنی بتا دیتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اگر تھوڑا سا ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ لفظ بنتے کیسے ہیں، جیسے شکل ہم لفظوں کی شکل دیکھ کے ہمیں لگے کہ اچھا تو اس کا شکل مطلب کے جتنے لوگ ہوں گے اس کا معنی یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے فتح کا مطلب کھولنا ہے، تو اب فعلا کا مطلب ہوتا ہے کرنا، تو اب اسی طرح فعلا تو کرنا، تو اس نے کیا، فتح اس نے فتح حاصل کی، اسی طرح اکلا اس نے کھایا۔ تو اب جتنے لفظ اس سانچے میں آئیں گے نا، تو اب آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو سانچے کی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، کہ فتح کی سمجھ آ گئی کہ فتح میں کام کرنے والا چھپا ہوا ہے، اس نے چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا یہ چھپا ہوا ہے۔ فائل چھپا سما جیسے لفظ ہاں، تو پھر اب آپ کو بہت سارے الفاظوں کا معنی نکالنا آسان ہو جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے سلامہ پڑھا آپ نے، دوربا پڑھا، دوربا مارنا، تو اب آپ کو سب اپنے بند کروا دینا، وہ مائک بند کر دیں۔ مائک بند کریں، بیچ میں سب بول رہے ہیں کچھ۔ ہاں مائک، ہاں ابھی بند کریں، کیونکہ میں سمجھا رہی ہوں نا، ابھی پوچھ نہیں رہی ہوں آپ کو، کیونکہ پھر وہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ اچھا From here, they're like 15 minutes away by horse. Yeah. اوکے، تو اب دیکھیں یہاں پر ہمیں پھر عربی زبان میں ہمیں کس چیز پہ نظر رکھنی ہے؟ ایک تو سانچے پر، کہ اس سانچے پر جتنے الفاظ آئیں گے اس میں ایک مطلب ہمیں پتہ چل گیا، روٹ ورڈ کا پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ اس نے کیا، یہ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب روٹ ورڈز بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا لفظ کو دیکھتے ہوئے غور کریں کہ اچھا اردو میں ہم اس سے ملتا جلتا کیا لفظ یوز کرتے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ یہ نہ صرف یہ ایک لفظ یاد آ جائے گا عربی کا، بلکہ اب اس تین فتحہ سے ملنے ہوئے فتحہ سے بننے والے بہت سارے الفاظ کے ہمیں پتہ چل جائے گا، ان سب میں کھولنے کا مطلب چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھولنے کا مطلب ہے اس میں۔ پھر دیکھیں اب یفتحو، یہ دوسرا سانچہ ہے، تو یفتحو میں وہ کھولے گا، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں ہم نے کتنے لفظ میں استعمال کرنے پڑے؟ وہ 4 کھولے گا، ہے نا۔ وہ اب اس میں کھولے گا۔ ہاں، اب یہاں پر ہمیں یہ سانچہ پتہ چل گیا کہ جب یفتح تھا تو وہ کھول، یفعلو وہ کرتا ہے، یسألو وہ سوال کرتا ہے، یعنی کہ اب صرف روٹ ورڈ ہم بدلتے جائیں، لیکن ہمیں یہ سانچے میں ہوں گے تو ہم یہ مطلب سمجھیں گے کہ ہاں یہ وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، یہ مضارع، فعل مضارع اس کو کہتے ہیں، جس میں حال کا معنی بھی آتا ہے اور مستقبل کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر استعمال ہوا ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، وہ کھاتا ہے وہ کھائے گا۔ تو یہ سارے مطلب ہمیں صرف ایک سانچے پر ہم تھوڑا سا یاد رکھ لیں گے، ترتیب لفظوں کی، سانچہ جو ہوتا ہے وہ لفظوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں تیسرا ہے افتح، یہ فعل امر ہے۔ کیا وہ کھولے گا؟ ہاں، کھول، جب فعل امر عربی میں جب ہوتا ہے نا، حکم دیا جاتا ہے، تو اچھا، کھول۔ حکم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ آخری حرف پر سکون ہوتا ہے، افتح، تو یہ کھول، ٹھیک ہے۔ تو اسلم، تو فرما بردار ہو جا، اسلم، میم پر سکون ہے تو فرما بردار ہو جا، افعل تو کر۔ تو یعنی کہ اب دیکھیں ہمیں 3 سانچے ہم نے دیکھے، اور اب ان میں آپ کتنے سارے روٹ ورڈز ڈالیں گے تو آپ کو سانچہ، بیکاز آپ کو سانچے کی سمجھ آ گئی تو اب آپ کو میننگ آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اب یفتحو،
اب وہ کھولتا ہے، اب اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم کھولتے ہو، تو ہمیں سمپلی کیا کرنا پڑے گا، اس یا تف کو ہٹا کے تیل تا لگا تا دیں۔ کرنا ہے تفتح ہاں، تب تم کھولتے ہو، اب ہمیں اس کو کرنا ہے ہم کھولتے ہیں، تو یا کو ہٹا کر نون لگا دیں گے، نفتح۔ میں صرف آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو گرامر سکھا رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں آپ صرف یہ غور کریں کہ کتنا آسان ہے ترجمہ یاد کرنا عربی میں یہ سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ گرامر تو پھر مجھے پراپر رولز کے ساتھ سکھانی پڑے گی، میں گرامر نہیں سکھا رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو لفظوں پر غور کرنا سکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سمع وہ سنتا ہے، یسمعو وہ سنے گا، اسمع سن، اب دیکھیں یسمعو وہ سنے گا، اس کو ہم تسمعو تم سنو گے، نسمعو ہم سنیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ یا تا نون یہ کیا ہے، یہ علامات ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ فاعل کون ہے، فاعل کرنے والا وہ ہے یا تم ہو یا میں ہوں یا ہم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب نسیم تیسرا والا جو بتایا افتح، ذرا سا ایک دفعہ بتانا۔ سمع یسمعو اس میں ہم تو سمع کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، یسمعو وہ سنے وہ گا، سنے گا۔ ہم اس میں سن، تو اب یسمعو کو ہم تسمعو کہیں گے تو تم سنتے ہو، تم یا نسمعو تو ہم سنتے ہم ہیں، ہم اب اس کو سن ہمیں جمع بنانا پڑے گا، اگر ہمیں جمع بنانا ہے تم سب سنتے ہو عین واو نون۔ تو آخر میں واو نون لگ جائے گا، یسمعونا وہ یا سب یا سنیں گے، تسمعونا ہم تم سب سنو گے۔ تو عربی زبان میں یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں اس میں بھی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے یاد کرنے کی، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم غور کرتے کرتے قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بار 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 یہ سانچے ہماری نظروں کے سامنے گزرتے ہیں، تو ہمیں یاد آ جائے گا فوراً کہ ہاں اس کا یہاں پر واو نون ہے تو یہ جمع ہے، یا ہے تو وہ ہے کا ترجمہ ہے، یا تا ہے تو تم کا ہے، اس طرح سے ہمیں صرف دماغ کو حاضر رکھ کے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی نہیں، پھر اسٹاپ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے افتحا، پھر ہوتا ہے فتحا، اب کیا کچھ حروف بڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیسے میں دیکھتی ہوں یہاں میں نے اگر آپ کو یہ بنایا ہے چارٹ، دیکھیں اس کو غور کریں، آلفا، ٹھیک ہے، آلفا میں ایک الف زیادہ ہے، تو اس کا ایک الف زیادہ ہے، اس کی وجہ سے الفا کا مطلب ہوتا ہے جیسے صرف حمزہ لام فا ہوتا ہے نا روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے، اب آلفا کسی چیز کا عادی بنانا، ٹھیک ہے، اب الفا میں لام زیادہ، لام کو ڈبل کر دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آلفن، یہ کیا ہے، حمزہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، آلفا، پھر تالفا، پھر تعالفا، یعنی کہ اور سین اور تان، اس تالفا، سین اور تا یہ جمع، تو یعنی کچھ الفاظ ہیں جس کو ایڈ کر کے معنی کو بدلا جاتا ہے، اس میں کیا ہے، ایک تا ہے، ٹھیک ہے، یہ تا زائد ہوتی ہے، روٹ ورڈ کے علاوہ تا زائد ہوتی ہے، آپ کو بہت سے لفظوں میں قرآن میں تا نظر آئے گی، اور اس میں افتعال، تو تا زیادہ ہونے سے ایک کی جگہ دو لوگ کام کر رہے ہیں، قاتلا، قتلا، یعنی ایک تا کو بڑھا دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اب دو لوگ ایک کام میں شامل ہو گئے یا دو سے زیادہ شامل ہو گئے، سامنے تسنیہ ہو جائے گا، تسنیہ۔ تسنیہ نہیں، مگر جیسے دیکھیں نا بعض افعال ایسے ہوتے جو ایک آدمی نہیں کر سکتا، جیسے اب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے لیے سامنے کوئی ہوگا تو جنگ ہوگی نا، تو اچھا، یہ تو یعنی کہ جن کاموں میں ایک سے زیادہ فاعل چاہیے ہوتے ہیں کہ دو لوگ جگڑ رہے ہیں اگر،
تو اب دو کے لیے کیا یہاں پر صرف تا بڑھا دیا کہ آمنے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس افتعال کے شکل سے یعنی کہ صرف ایک تا زائد لانے سے ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سانچے میں ڈالنے سے. تو یہ سب چیزیں استعلفا سین اور تا بڑھانے سے طلب آ جاتی ہے بات میں، ٹھیک ہے، کہ اب کوئی کام کی طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے. جیسے آپ چاہ رہے ہیں الفت چاہنا، ٹھیک ہے، الفت چاہنا، کسی کی الفت چاہنا، تو استعلفا، الفا مطلب قریب ہونا، کسی سے جڑنا، استعلفا اس کی کسی کی الفت چاہنا. تو یعنی اب یہ کیا چیزیں ایکسٹرا، جیسے سین تا ہے، یہ آپ کو خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا کہ یہاں روٹ ورڈ کے علاوہ ایک تا زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے خود بخود کہ یہاں پر یا تو تاکید آ رہی ہے، یہاں پر دو لوگ کام کر رہے ہیں مل کے، یہاں پر طلب ہو رہی ہے کسی چیز کی. تو یہ سارا کیا ہے، غور و فکر سے آئے گا. مگر صرف میرا کہنے کا مطلب ہے کہ صرف تھوڑی سی چیزیں آپ کو اگر کرتے رہیں گے غور سے، تو پھر آپ کو ترجمہ اتنا آسانی سے یاد ہو جائے گا. ایک روٹ ورڈ کا مطلب آ گیا تو اب اس کا مطلب ہے آپ بہت سارے ورڈز کو پہچان لیں گے. خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا. اب دیکھیں یہاں الف زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے، خرجا میں اخرجا، تو خرجا کا مطلب تھا کوئی آدمی خود نکلا. یہاں پر اخرجا اس نے کسی کو نکالا. ذہبا وہ گیا، اذہبا وہ لے گیا، ٹھیک ہے. بصرا اس نے دیکھا، ابصرا اس نے دکھایا. ہلاکا وہ ہلاک ہوا، اہلکا اس نے ہلاک کیا. تو یہ جو سانچے ہیں نا، یہ بس لمیٹڈ ہے بہت ہی. جیسے جو آدمی قرآن کو روز غور کر کے پڑھے گا اور ان سانچوں پر نظر رکھے گا اور تھوڑا سا چاہے سلو پڑھے گا، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ بار بار یہ سانچے آتے آتے اس کے ذہن میں بس جائیں گے. اور اس کو پتہ ہوگا کہ اگر سین تا زیادہ ہے تو مطلب ہے کہ طلب ہے، خالی سین ہے تو مطلب ہے کہ مستقبل کا معنی ہے. جیسے دیکھیں سیعلمون کا مطلب ہوتا ہے ان قریب وہ جان لیں گے، تو صرف سین لگانی پڑے. اردو میں کتنے الفاظ ہم کو بڑھانے پڑے؟ سیعلمون، اس کا چھوٹے سے ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ ان قریب وہ جان لیں گے، 4. ہے نا. تو کتنے الفاظ اس میں ایک چھوٹے لفظ میں آ جاتے ہیں. تو بس یہ میرا مقصد تھا. میں انشاءاللہ ان چیزوں کو لاتی رہوں گی. جب ہم سورہ ابراہیم کا ترجمہ ابھی تھوڑے دن اور کریں گے تو میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے لاتی رہوں گی انشاءاللہ. اور آپ لوگ اپنی طرف سے جس کو شوق ہے کہ وہ ترجمہ یاد کرے، تو اپنی طرف سے آپ کو اپنے لیے صرف دن میں چاہے 5 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں، ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھے جو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہوتا ہے، اور ان لفظوں کو ڈھونڈے، ان سانچوں کو ڈھونڈے اور دیکھے کہ جہاں وہ سیم سانچہ آ گیا تو وہی سیملر میننگ بھی آ جاتا ہے. روٹ ورڈ کا میننگ تو بدلتا ہے، لیکن جیسے جو کام ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے پھر صرف سانچے سے آ جاتی ہیں، کھلنے لگتی ہیں. اوکے، یہ جو ورڈ ہے باقا یا قافیہ، یہ کیا ورڈ ہے؟ بقایا جو ہے مطلب دیکھیے باقی ہم کہتے ہیں اردو میں باقی رہ جانا، ہے نا. اوکے اوکے تو اب یب کا جو ہوتا ہے چھوٹے کاف سے وہ رونا ہوتا ہے، باقیہ یہ باقی رہنا. تو اوکے یب کا وہ باقی رہے گا، اب باقی رہے، یعنی کہ اوکے ہے نا. یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. اوکے اوکے، جزاک اللہ. حسبہ کو دیکھیں، حسبہ حساب، اس نے حساب دے حساب گا. کیا، ٹھیک ہے. یحسب وہ حساب لے گا، احسب حساب لے، ہے نا. تو حساب کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، سمعہ کا بولتے ہیں، باقیہ کا بولتے ہیں. ماضی مادہ یا ماضی، سوری یہ تو سعی، کوشش. دیکھیں ہم اردو میں کوشش کے لیے سعی یوز کرتے ہیں، اور ویسے بھی صحیح کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم بھاگ جو ہم عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. کیوں اس کو صحیح بولتے ہیں؟
کہ اس کے ہم جیسے تیز تیز، جیسے انسان کو کوشش کر کے انسان تیز چلتا ہے نا، سعی اس کا کوشش بھاگنے کا مطلب بھی سعی، اس لحاظ سے بھاگ دوڑ کرنا، ٹھیک ہے، سعی بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا. تو یہ بھی ہم فیملیئر ہیں، فتح سے فیملیئر ہیں، ہم کتنے لفظوں کو ہم جانتے ہیں. یہاں تو میں نے ایسے ہی صرف، اور تالیف القلوب ہم اردو میں بھی جانتے ہیں نا، ہم اردو میں آتا ہے یہ لفظ، حالانکہ یہ لفظ عربی سے آیا ہے، لیکن ہم اردو میں بھی اس کو ترجمے میں تالیف القلوب کہتے ہیں، یعنی لوگ دلوں کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اکٹھا کر. ہاں. اور خراجہ ہم اردو میں بولتے ہیں اخراج ہونا، خارج سے. خارج ہونا. ذہبہ شاید ہم اردو میں نہیں بولتے. بصر ہم نگاہ کو بولتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت کو بولتے ہیں. تنزیل ہم اردو میں اس کو نزل. ہاں نازل ہوا، وہ نازل ہو گیا، اچانک سے وہ نازل ہو گیا، بولتے ہیں نا اردو میں. تو ہے تو یہ عربی کا لفظ، لیکن اگر ہم اسی طرح آنکھیں کھلی کر کے غور کر کے کرتے ہیں تو ہمیں اتنے الفاظ ہیں، ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، ہے نا، اردو کا لفظ ہے. تو حفرہ کھودا، یہ عربی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. زاغا بھی شاید عربی میں ہے، اردو میں نہیں استعمال ہوتا. قامہ جو ہے کھڑا ہونا، تو قیام کرنا نماز میں کہتے ہیں. ہے نا. ہاں قیام کرنا، یہ ہم جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں. تو جس کے دل میں خواہش ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ چونکہ آپ لوگوں کو ترجمے میں مزہ آیا تھا اس طرح سے، تو ہم سورہ ابراہیم سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تھوڑے اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ ہم لفظوں پر غور کرتے ہوئے چلیں گے. میں سورہ ابراہیم کے کلاس سامنے نکال لیتی ہوں قرآن. 18 سے ہوگی. 18 سے شروع کریں. ہاں 18 سے نا. اوکے. جی. آپ لوگوں کو جو ہم نے کیا وہ لگا کہ فائدہ مند تھا کچھ؟ ہاں وہ صحیح تھا جی بالکل. جی فائدہ مند. جو بھی کرتی ہیں سب بہت فائدہ مند. دیکھیے میں گرامر کے سکھانے کے پوائنٹ سے نہیں سکھایا تھا، اس لیے میں صرف اوپر سے بات کر رہی تھی نا، تاکہ صرف آپ لوگوں کو غور کرنا آئے. اور جو لوگ جیسے ہاں، اب جو لوگ بہت پرانے نہیں ہیں اس کلاس میں، وہ لوگ کبھی کبھی جب آپ لوگ جواب دیتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم کو تو نہیں پتہ یہ چیزیں، لیکن آنیسٹلی اگر آپ کے دل میں خواہش ہے تو آپ یوں غور کرتے رہیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اب جیسے ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، اگر آپ غور سے سنیں حدیث کو، حدیث اور قرآن کی زبان ہے نا بہت ہی سمپل ہے، ہم کو سمجھ آ جاتی ہے اگر ہم ذرا سا آنکھیں کھول کے بیٹھیں، ذرا سا غور کریں. تو ویسے بھی جمعے کا خطبہ غور سے سننے کا ہوتا ہے، تو اگر ہم سنتے ہیں نا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ مطلب تو ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور اگر دیکھیں اپنی خواہش اور اپنے شوق پر ہے نا، جتنا جس کو شوق ہوگا. اور قرآن سے شوق رکھنے سے تو آپ کو پتہ ہے نا، اہل قرآن میں شامل ہو جانا تو یہ تو بہت بڑی عزت ہے. دنیا میں ہم کچھ بھی اپنا وقت گزارتے ہیں کسی بھی چیز میں، تو اس سے بہتر یہ ہے. تو انشاءاللہ اگر خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، صرف ہمت کرنے کی بات ہے. تو اب یہ کہ ہم پہنچے ہوئے کہاں، 18 پہ نا. ویسے بھی ایک فائدہ اتنا ہوتا ہے جب ہم لفظوں کو سمجھنے لگتے ہیں نا، تو ہم نے جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے قرآن، تو ہمیں مسٹیکس نہیں ہوتی. جیسے بہت دنوں بعد بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو فوراً لگے گا کہ نہیں یہاں پر میں نے کچھ مسٹیک کی ہے. کیونکہ آپ ورڈز کو جانتے ہیں اب. تو آپ کے منہ سے اگر بات غلط طریقے سے نکلی ہوگی تو آپ کو لگے گا نہیں یہ سینس نہیں بنتا ہے، میں نے کہیں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے کہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بھی کرے اور ہمیں شوق بھی دے. کیونکہ ٹھیک ہے دنیا میں بہت کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ اس کا وقت تو اللہ برکت سے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے اس کام میں. تو اللہ ہمارے وقت میں بھی برکت دے اور میں اچھے کام کرنے والا بنائے. آمین. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا. علم ترا کتنے الفاظ ہیں؟ نہیں علم ترا تو نہیں، مسلو سے کرنا ہے. نہیں 19ویں آیت کر رہی ہے نا. تو 19 پر تو ہوں میں. 18 سے 18 کرنی ہے. 18 کرنی. 17 تک کر لی تھی. اوکے 18 اچھا 18 نہیں کیے. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی. اسکرین نظر نہیں آ نہیں رہا. قرآن نظر آ رہا. نہیں آپ اچھا کو آ اوکے. رہا ہے؟ مجھے نہیں آ رہا. نہیں میں نے نظر نہیں کیا ہے نہیں سوری. اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا مگر جو آپ لوگ کو واٹس ایپ پہ ہیں وہ ان کے پاس اگر قرآن ہو تو کھول لیں تو انشاءاللہ زیادہ that's it. اچھا ہوگا. آ گیا. کیونکہ وہ سامنے نظر میں ہو تو ہمارے دماغ میں جیسے چیز زیادہ اچھی طرح جاتی ہے. کسی کے بارے میں نے جانا کہ اس نے 65 پر پورا قرآن حفظ کیا. تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے دماغ سے اس کو وہ کیا ہے قرآن کو. آپ قرآن کو حفظ کریں دماغ سے. اور اسی لیے بعض لوگ دیکھیں حفظ کرنے والے قرآن ایسے لیتے ہیں کہ وہ ہر پیج جو ہے نا وہ جیسے اس پہ آیت پوری ہوتی ہے، ادھوری آیت نہیں ہوتی ہے. تو وہ اس طرح یاد کرتے ہیں کہ اچھا اب میں سیکنڈ پیج پہ ہوں، یہاں سے شروع کروں گا. تو یہ اس سے بہت یاد رہتا ہے انشاءاللہ. تو اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین کفروا. تو مثل الذین جو ہے کیا یہ کوئی مرکب ہے یا واحد ہے؟ مثل الذین مرکب ہے. مرکب ہے. مرکب ہے کیونکہ ہم اردو میں کہیں گے ان کی مثال. ٹھیک ہے نا. تو مثل الذین یہ مرکب ہے، اضافی کہتے ہیں اس کو، یعنی ان لوگوں کی مثال. کفرو. اب دیکھیں کفرو آسان ہے آج کے لحاظ سے، کفرا کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے. تو آپ لوگ غور کریں کہ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع جمع ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اگر صرف ہاں اگر واحد ہوتا تو یہ کفرا ہوتا. یہ ماضی کا لفظ ہے، جنہوں نے کفر کیا، جس نے کفر کیا، تو اس کو جمع واو سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. کفرونا تھا لیکن نون گر گیا. کیوں؟ کیونکہ بعض ایسی گرامر کے رولز کی وجہ سے کبھی کبھی نون گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو واو پر نظر کیا کریں، نون نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اگر واو زائد ہے تو اس کا مطلب ہے جمع ہے. ٹھیک ہے. کفرو جنہوں نے کفر کیا. بی ربہم کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ہاں ماشاء اللہ. اپنے رب کے ساتھ. اپنے رب کے ساتھ. اعمالہم. اعمالہم. اعمال واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. ہاں عمل. عمل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا. تو اعمالہم کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو کی جمع ہے. ہم ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. یہ ضمیر ہے. ضمائر کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں بھی دیکھیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس کو ضمیر کہتے ہیں ہم اردو میں بھی شاید. کفر کی طرف، کافروں کی طرف. ہاں تو جو اسم کی جگہ پر الفاظ آتے ہیں کہ جیسے حامد نے کیا، اب حامد کو بار بار لانے کے بجائے اس نے کیا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پر آ جاتے ہیں کیونکہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اعمالہم ان کے اعمال. تو ہم ضمیر ہمیشہ کہیں کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ضمیر اعمالہم ہم کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کافروں کی طرف. کافروں کی طرف. ماشاء اللہ. اور جس کی طرف ضمیر اشارہ کرتی ہے وہ عربی میں عام طور پر پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سینس بھی بنتا ہے نا تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو اعمالہم ان کے اعمال. کرمادن. کرمادن تو یہ اسم ہے. رمدہ اس کا روٹ ورڈ ہے راکھ. تو ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں. اشتدت. اشتدت اس کا روٹ ورڈ کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ شدت سے ہوگا نا. شدت. ہاں شدت. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تین دال. ہاں شین دال کیونکہ دیکھیں تا اس کا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے آخر کا تا.
نہیں نہیں مگر نہیں تا ہو پہ سکتا. شد ہے اس لیے نہیں دال پر شد ہے ہاں دال اس پر شد وجہ ہے. سے تا 2 دفعہ آئے گا. اور یہ تا روٹ ورڈ کا ہو سکتا ہے. روٹ ورڈ کا نہیں. نہیں یہ مؤنث کا نہیں ہے. یہ بناوٹ کا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وزن کا ہے. میں نے کہا نا کچھ الفاظ زیادہ آ جاتے ہیں اس سے تا سے معنی. اور شا تو سے اس میں شروع. شدت یعنی کہ یہ زیادہ تاکید اور زور کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اشتدت. اور یہ آخر کی تا پر جو وہ ہے جزم وہ یہ جو ہے ضمیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اشتدت سخت ہو گئی بیکاز یہ مؤنث ہے. اشتدت سخت ہو گئی. سخت ہو. ہاں شدت ہم بولتے ہیں اردو میں. بھی کتنے الفاظ ہیں؟ 2. ہاں ساتھ اس کے. الریح ریح ہم ریح کا معنی تو ہمیں مجھے لگتا ہے آتا ہے سب کو. نہیں ریح ہوا. ریحن ہوا. ٹھیک ہے. تو ریح جو ہے آندھی تیز ہوا کو کہتے ہیں. تو الریح فی میں یوم آصف. اس کا کیا مطلب ہے؟ یومن آصف. یوم تو دن کو کہتے یوم ہیں. تو دن کا ہے. ہاں آصف وہ آصف کا مطلب توڑ دینے والا. ہوا تیز ہوا ہوتی ہے وہ ڈسٹرکشن کرتی ہے نا. تو تیز ہوا اس کو یہاں تیز ہوا کہہ دیا گیا. لیکن وہ جو ہوا طوفانی ہوا جس سے چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائے. آصف. اور دیکھیں یومن آصف تو آپ کو ان دونوں لفظوں میں تعلق نظر آ رہا ہے. جی توڑ تیز دینے وہ والا والا دن. یوم کی صفت ہے نا. دیکھیں دن کیسا دن؟ آصف تو تیز ہوا والا. تو یعنی کہ جب صفت ہوتی ہے نا کسی اسم کی تو آپ دیکھیں اب دونوں کے نیچے کیا ہے؟ تنوین ہے. یعنی دونوں کے لاسٹ لفظ پر ایک جیسا اعراب ہوتا ہے. یومن آصف. اگر اس کو ہم یومن ہوتا تو یہ آصفن ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ صفت اور معصوف جو ہوتے ہیں اس کو معصوف کہتے ہیں. جو صفت جس کی ہوتی ہے اس کو معصوف کہتے ہیں. تو صفت اور معصوف جو ہے ان کا جو آخری لفظ پر ایک جیسا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوم صفت ہے اور آصف نہیں یوم صفت نہیں ہے. یوم معصوف ہے جس کی صفت بتائی جا رہی ہے. اور آصف صفت ہے. ٹھیک ہے. سوری میں نے الٹا بولا شاید. آصف جو ہے وہ صفت ہے اور یوم معصوف یعنی جس کی صفت بتائی جا رہی ہے. اوکے. اگر میں بہت زیادہ مشکل جا رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے پلیز کہہ دیجیے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے یا اچھا. لا یقدرون. لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں. اور اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یقدرون کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں؟ قدر سے نہیں ہوگا. ہاں قدرت ہے نا. قدرت کہتے ہیں نا کہ قدرت کیا ہوتی ہے؟ طاقت کسی کام کرنے کی صلاحیت. تو لا یقدرون نہیں قدرت رکھیں گے. مما اس میں سے جو کسبو. کسب ہم اردو میں بولتے ہیں ہاں ہے نا. کمانا کسب کیا ہوتی ہے؟ کمائی. ہاں جو انسان اپنے محنت سے کچھ کماتا ہے نا. جیسے کسب انسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے اس کو کسب کہتے ہیں. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوا؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. اس پورے کا ترجمہ کسی کو سمجھ آیا؟ نہیں. وہ قدرت نہیں رکھتے قدرت رکھیں جنہوں نے گے کمائی. ان میں سے جو انہوں نے کمایا. ہاں تو یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ جو دنیا میں انہوں نے جو بھاگ دوڑ کی محنت کی. ٹھیک ہے. تو وہ ساری محنت ان کے ضائع ہو گئی. انہوں نے جو کچھ بھی اپنی محنت سے بلڈ کیا دنیا میں. انسان جب محنت کرتا ہے تو اپنی چیزیں بناتا ہے نا دنیا میں. اپنی پوزیشن بناتا ہے. اپنا گھر بناتا ہے. اپنے بڑے بڑے اعمال کرتا ہے. اپنا نام کماتا ہے. تو یہ انسان کی کسب ہوتی ہے. تو دنیا میں کافر کی جو محنت ہوتی ہے وہ بہت کچھ کرتا ہے وہ بھی. اور مومن بھی بہت کچھ کرتا ہے. لیکن لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. لیکن کافر کا کیا ہوگا کہ اس کی جو وہ بھی ان کو کام دنیا کی نہیں کمائی آئے ہوگی گی. وہ اس کے لیے کوئی بھی پھل نہیں لائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اوپر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے
کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب سے، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ راکھ کی طرح راکھ کی اڑا دیے طرح ہو جائیں گے. گئے، ختم ہو جائیں گے. تد بہی ریحن، اور جو طوفانی ہوائیں جو ہوگی، جیسے جس طرح چیز راکھ کو اڑا دیتی ہے، اس طرح ان کے اعمال کو راکھ اڑا دے گی. ان کے اعمال کو اڑا دے ہاں، گی. اور وہ ان کے جو اعمالوں سے انہوں نے کمایا ہوگا دنیا میں، وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہ مطلب تو بہت آسان ہے، کسی کو آتا ہے؟ یہی ہے وہ جو ذلت پانے والے، دلال کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. ہاں، راستہ کھو جانا. ہو جانا. انسان کا گمراہ انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کا راستہ کھو جاتا ہے نا. تو دلال البعید، بعید کا مطلب، بعید ہم اردو میں بولتے ہیں نا. یا بعد میں جو دور دور. ہاں، اپنی- دوری. بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی دوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، نہ قریب اور بعید. تو دیکھیں ذالک هو الضلال البعید، تو یہ یعنی یہ جو اس کا یہ کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ کافروں کی طرف نا. نہیں، جو پیچھے جو بتایا نا کہ جو اعمال ان کے اڑ جائیں گے ہوا کے راکھ کی طرح، تو یہ ہونا ٹھیک ہے، اس کام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. دالے کا ہمیشہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو پیچھے اس کی ہوگا، اس کی طرف طرف ہے نا. ہاں، تو یہ جو عمل ہے، جو ان کے اعمال کا ضائع ہونا ہے، یہ جو ہے اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے. تو دور کی گمراہی سے مطلب کیا ہوا کہ جو منزل مقصود سے بہت زیادہ دور چلے گئی ہے. تو لوگوں کی، انسانوں کی منزل مقصود کیا ہونی چاہیے آخرت میں؟ اللہ کی رضا. ہاں، اللہ کی رضا، جنت. تو یہ تو اس سے بہت ہی دور چلے گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ اعمال ہی نہیں رہے، ان کے اعمال تو اڑ گئے. تو ان کو اس طرح سے اعمال کا ضائع ہونا، یہ تو بہت بڑی راستے سے بھٹک جانا ہے. تو جالے کا کسبوں کی طرف جا رہا ہے. جالے کا جو ہے، یہ جو، ہاں، جالے کا یہ پورے جملے کی طرف جا رہا ہے کہ یہ ہونا کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ کسی بھی اپنے جو بھی کمائی کی اس پر ان کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، اس کا کوئی بے فائدہ ہو جائے گا سب. تو یہ کام ٹھیک ہے. تو یہ جالے کا اس پورے جملے کی طرف جا رہا ہے. ذالکہ کا اشارہ ہم اردو میں بھی دیکھیں، ہم اردو میں بھی اسی طرح بولتے ہیں کہ یہ کام تو بہت ہی نقصان کا ہے. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں یہ کام تو بہت نقصان کا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے پہلے اس کام کو کہیں ڈسکرائب کیا ہے نا، ہاں کہ ہم کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ کام تو بہت برا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے سامنے والے کو پتہ ہے کہ ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے. تو یہ ذالکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کسی واقعے کی طرف، کسی عمل کی طرف. ٹھیک ہے. پھر علم ترا، علم ترا کتنے الفاظ ہیں؟ 2. 3 آ 4 نمبر 1 آ، علم لم تو دو ہوئے. اور لم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا آ کا مطلب کیا، لم کا نہیں مطلب نہیں، ترا کا کیا نہیں مطلب ہوتا ہے؟ دیکھنا. دیکھا دیکھا، دیکھا ہے نا. 3 الفاظ تو نے دیکھا. اچھا اب دیکھیں، کیا نہیں تو نے دیکھا. اب اردو میں ہم یہ لکھیں گے تو کتنا بڑا بن جاتا ہے نا، کیا تم نے دیکھا نہیں. اب عربی میں دیکھیں صرف علم ترا علم ہے طرح نا، کتنا چھوٹا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خلقہ تو سب کو آتا ہوگا. پیدا کرے. پیدا کیا اور یہ اس خالق سانچے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا خلق پیدا کیا اس نے ماضی کیا. ٹھیک ہے، اس نے کیا. تو اس نے کیا کیا؟ خلقہ، پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. لم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض، یہ آسان ہے بالکل. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا زمین کو بالحق، حق بالحق، کے ساتھ. حق کے حق ساتھ کے ساتھ. اور جب بھی اس طرح سے کہا جائے نا حق کے ساتھ، تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ با مقصد. اللہ نے زمین اور آسمان کو مقصد سے بنایا. مقصد سے پیدا کیا ہے، بے بے وجہ مقصد نہیں بنایا، بنایا. بے وجہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے. ان یشاء یذہبکم،
دیکھیں ہم آسمان اور زمین کو روز دیکھتے ہیں، ان میں کتنی ہزار چیزیں دیکھتے ہیں، خوبصورت کبھی ہوتا ہے آسمان، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے اتنی بڑی چیز بنانے کا، ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم صرف خوبصورت آسمان کو دیکھیں وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اگر ہم دل میں ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ اللہ نے ضرور اتنا پیارا آسمان مقصد سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر ان یشاء یذہبکم، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اگر، اگر یشاء، یشاء چاہے، چاہے، ہم کہتے ہیں نا یشاء وہ چاہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا اگر چاہے۔ یذہبکم، یذہبکم کیا ہے؟ وہ لے جائے ہاں تم سب تم کو۔ کو، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور اذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ لے جائے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی سکھایا تھا آپ لوگوں کو ذہبا اور اذہبا۔ اب یہاں پر یذہبا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہاں فاعل اللہ تعالیٰ ہے، ان یشاء یذہبکم، لے جائے تم کو، وَيَأْتِي، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جدید، اور اور لے آئے لے آئے لے آئے لے آئے نئی 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 مخلوق۔ نئی مخلوق۔ دیکھیں یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، لیکن یاتی کے بعد اگر با کے ساتھ کوئی اسم ہوتا ہے نا، یاتی بخلقن، لے، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لے آئے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کئی جگہ دیکھیں گے کہ یاتی اکیلا ہوتا ہے بغیر با، آگے با نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، وہ آیا، مگر جب با آ جائے اور پھر کوئی اسم لگا ہوا ہو تو تو لے آئے لے آئے، جدیدن، جدید ہم اردو میں بولتے ہیں نا، نئی جی نئی نیا، نئی نئی چیز، مخلوق، ہاں۔ نئی مخلوق۔ ما وما ذالک علی اللہ بعزیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اور نہیں نہیں وہ ہم، وہ یہ بات ہاں، پھر اللہ اللہ پر اللہ پر ہے، بعزیز، عزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبردستی غالب، زبردست۔ ہاں زبردست، تو یعنی کہ مشکل اور دشوار کو بھی ہم زبردست کہہ سکتے ہیں نا، کہ بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ اللہ کے لیے۔ اور جی، ذالکہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے اس میں، اس آیت میں؟ خلقن جدید اللہ پر، ہاں ماشاء اللہ، یاتی بخلق جدید کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نئی مخلوق لانا تمہاری جگہ پر اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ مشکل دشوار نہیں ہے۔ ہاں اچھا، پھر وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ کیا ہے؟ برزو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں نقاب، تبرز، تبرز کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ نہیں، زبردست، نہیں، خوبصورت، دیکھیے جیسے ظاہر ہو جانا، ہم تبرز جب عورت کے لیے منع کیا گیا، تبرز کیا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو نمایاں کر کے نہ آئے، ٹھیک ہے، نمایاں کر دینا، بے نقاب ہونا، کھول کر سامنے رکھ دینا، تو برزو، ہاں ظاہر کرنا، تو نقاب کر یعنی دے۔ بارزو بالکل عورت اگر اپنے مناسب کپڑے پہن کر نہیں آتی، اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتے ہوئے نکلتی ہے، تو یہ تبرز کہلاتا ہے اس کو، تو وبارزو، اور وہ اوکے، بے نقاب ہوں گے، للہ، اچھا، اوکے، اللہ کے لیے، اللہ کے اللہ کے لیے، لیے واقع جمیعاً، اللہ سب کو، کے سب جمین سب کے سب، سب کے سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے، یعنی کہ دنیا میں انسان اپن چھپ سکتا ہے، کچھ غلط کر کے چھپا سکتا ہے، مگر اللہ کے سامنے اب کیا ہوگا؟ سب ہمارے اعمال اور ہر چیز سامنے ہوگی، سب کھل جائے گا۔ فقال الضعفاء، تو فقالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہنا کہنا، کہے کہنا ہوتا ہے یا بس کہا کہا، ہوتا ہے؟ بس کہا، ہاں کہا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، کہا، فقالا، تو کہا کس نے؟ الضعفاء، ضعفاء کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ کمزور ضعیف،
کمزور. ضعیف ہاں لوگ. دیکھیں ضعیف کمزور. ہم ضعیف بولتے ہیں نا، اسی لیے بولتے ہیں کہ ضعیف انسان کمزور ہوتا ہے نا. تو یہاں پر ضعفاء یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع. جمع ہے، مگر یہ جمع واو کیسی ہے؟ الف آ گیا نا. واو نون والی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ واو الف والی. ہاں یہ اس طرح کی جمع جو ہوتی ہے اس کو جمع مرکب کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں نا دیکھیں شکل بدل جاتی ہے. جیسے فعلا یا فعلو، یا فعلو میں شکل نہیں بدلی نا، فعلا اپنی جگہ پر ہے، صرف واو یا فعلونا یا فعلونا ہم واو نون صرف لگا دیتے ہیں نا اس میں، اور اوپر پہلا حصہ بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مگر جب اس طرح سے ایک فارمولے سے جمع نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. سوری، مکسر، جمع مکسر کہتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو وقال ضعفاء تو ضعیف جو کمزور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے. ہارون میں بعد میں کروں گی. للذین، کس سے ان کہیں گے؟ لوگوں سے، ان ان لوگوں لوگوں سے. سے کس سے کہیں گے؟ آگے بتایا جا رہا ہے جنہوں نے استکبروا. کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا. کفر، استکبروا، کفر مطلب ہے یہاں پر کفر ہے تکبر مطلب. تکبر تکبر. ہاں تکبر کیا. اچھا دیکھیں اب یہاں سین اور تا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں سین اور تا کیوں آیا ہے؟ تکبر کیا، ہم تو ترجمہ اس کہتے ہیں میں تکبر کیا. وہ ہے تو سین اور تا کیوں ہے؟ کوئی مجھے کہے گا سین اور تا میں کیا ہوتا ہے؟ حکم، طلب ہوتی ہے نا، طلب طلب چاہنا، طلب. کچھ چاہنا. تو دیکھیں جو تکبر، جو بڑا بننا چاہتا ہے نا، اس کو ہم یہ کہتے ہیں استکبرا. کیوں؟ کیونکہ بڑا ہوتا نہیں اصل میں، وہ خود کو وہ چاہتا ہے، بڑا بننا طلب. چاہتا ہے. جو لوگ دوسروں کو دباتے ہیں، جو بلیز ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان کو کوئی ان کی بڑائی ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بڑا بننا چاہتے ہیں نا. تو جیسے آج کل ٹرمپ بن رہا تو اس تک برو میں سین اور تا میں طلب ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی جی. تکبر کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے خود سے، ٹھیک ہے. انسانوں کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے مقابلے میں ان میں بڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مگر وہ اصل بڑائی ہوتی ہے جو اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے. لیکن جو خود کو اپنے خود سے اندر سے، بڑا بننا ہاں چاہتے جو خود کو بڑا سمجھے وہ استکبار کر رہا ہوتا ہے، وہ تکبر، بڑا بننا طلب کر رہا ہوتا ہے. تو للذین استکبروا انا، دیکھیں یہ قرآن میں بے شک. ماشاءاللہ زبان آپ غور کریں کہ استکبروا کہا گیا جنہوں نے تو یہاں پر یہ ہمیں واضح بتا دیا گیا کہ وہ بڑے نہیں تھے، وہ بڑا بننا چاہ رہے تھے. اگر کبرو ہوتا یا کبرو ہوتا تو وہ بڑے بنے، ٹھیک ہے. لیکن استکبروا وہ بڑا بننا چاہ رہے تھے. تو یہاں پر ہمیں ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اتنی سے ایک لفظ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو کافر ہیں، جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، جو برے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ بڑا ان میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اچھا فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہیں گے کمزور لوگ، کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں جنہوں سے نے تکبر کیا. جنہوں نے تکبر کیا. ہاں انا کیا بے ہے؟ شک، بے شک. بے شک. بے شک ہم، خالی انا ہوتا تو بے شک ہوتا، اوکے الف آ یا گیا. جی بے انا، شک. یہ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے. بے شک ہم. ہاں بے شک ہم، کننا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، کن فیکن، ٹھیک ہے. تو کن کا کیا مطلب ہم ہوتا تھے. ہے؟ ہاں تھے. انا کننا لکم کیا ہے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے. تبعن تابع. ہم تو تمہارے تابع تھے. ہم تو تمہارے، ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تمہاری اتباع کر رہے تھے. فہل، تو کیا مطلب ہے؟ تو کیا تو کیا انتم، انتم تم مغنون غنی سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں بچانے. غنی کون ہوتا ہے؟ جس کو جو بے نیاز ہوتا ہے.
تو یہاں پر غنی کا لفظ کیا مطلب ہے کہ ہمیں تم بچا سکو گے، ہمیں تم اس سے آزاد کر سکو گے، اس جو ہمیں دکھ ہو رہا ہے، ہمیں جو ابھی عذاب آنے والا ہے اس سے تم بچا سکو گے۔ تو کیا پوری آیت کا کیا مطلب ہوا کہ تو جو کچھ تو لوگوں نے ان کا فالو کیا ہوگا نا، ہاں جو دیکھیں کچھ تو فالوورز ہوتے ہیں وہ بلا وجہ ہی صرف کسی کو فالو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے جن کے پیچھے چل کے گمراہ ہوئے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو صرف تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو کیا اب تم ہماری کچھ مدد کرو گے، تم ہمیں بچاؤ گے؟ تو وہ کیا کہیں گے، مغنون انا ہم کو من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شعین یعنی تھوڑا سا کچھ بچا سکو گے، ہمارا کچھ عذاب کم کر سکو گے تم؟ وہ کیا کہیں گے، قالو، یہ واحد جمع ہے، جمع وہ جمع ہے یہ قالو، واو وہ کہیں گے مکسر لو ہدانا، اگر اگر ہدایت دی ہوتی ہم کو، ہدایت اگر دی ہوتی ہدایت دیتا ہم کو اللہ 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 لہدیناکم، تو ہم تم کو تم بھی کو ہدایت ہدایت دیتے۔ اب دیکھیں یہ رویہ ہوتا ہے نافرمانوں کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی، تو اگر ہدایت دیتا تو ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، تو اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی تھی، اللہ نے تو انہیں راستہ بتایا تھا، ہے نا، مگر وہ خود ہی گمراہ ہوئے۔ مگر یہ کہہ رہے ہیں ہم کو اگر ہدایت دیتا اللہ تو ہم تم کو پھر صحیح راستہ دکھاتے۔ اب کیا ہے، سواؤن علینا، اب برابر ہے ہم پر، برابر ہے ہمارے لیے، ہاں، اجزعنا، اجزعنا کتنے الفاظ ہیں، جازینا، 4 تین ہاں تین ہے، تین دیکھیں، تین کیا یا خوا، ٹھیک ہے، جزینا، جزا، ہم جزا جزا فضا، دیکھیں اردو میں کہتے ہیں نا جزا جزا فضا کہتے ہیں نا، جزانا، یا کیا ہوتا ہے جزا فضا، گر گڑانا، رونا، شور، مطلب انسان جو کسی سے مجبوری میں آ کے بہت زیادہ عاجزی سے مانگتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اجزعنا، ہم جزا تو میں نے صبرنا، سنا، فضا میں نے نہیں سنا ہے۔ جزا فضا ایک طرح سے ساتھ ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، جزا، جزا فضا، یہ جزا نہیں ہے، جزا کا مطلب بدلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، اور یہ ہے اوکے جزا، عین ہے، عین ہے، بدل اوکے، تو جزا فضا کا مطلب ہوتا ہے شور کریں، شکایت کریں، ہم کمپلینیں کریں، ہم روئیں دھوئیں، اب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ہم نہ ہم صبر نہ، صبر کریں، یا پھر ہم صبر کر لیں، اب کوئی فائدہ نہیں، اب ہم سب کے لیے برابر ہے کہ ماں نہیں ہے لنا من محیص، ہمارے لیے اب کوئی بھی کوئی بھی پناہ گاہ پناہ گاہ نہیں ہے، نہیں ہے، اب ہم کہیں ٹھکانا نہیں نہیں، جا سکتے، اب تو اب بس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی بچنے راستہ نہیں، اب ہم سب گناہ، ہم سزا میں برابر ہیں۔ تو اور دیکھیں یہاں افسوس کی بات کیا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو صرف بس اندھے کسی کی فالو کر جاتے ہیں، ان کو زیادہ دکھ ہوگا اس وقت کہ ہم نے تو ہم تو خود ہم تو نے تو فالو کر لیا چاہتے بھی نہیں تھے، ہم تو بس ان کے پیچھے چلتے رہے، تو ان کو تو بہت زیادہ صدمہ ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ بس پیچھے پیچھے ہی چلتے رہے کسی کے، اور اب عذاب میں بھی عذاب وہ مل ان رہا کو ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی عذاب میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور جو دیکھیں آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جو جتنا شور مچاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو جیسے بڑا بنا کے دکھاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، اور دیکھیں بہت سے لوگ برا نہیں چاہتے، دیکھیں میں مثال بار بار یہی چیز لاتی ہوں کیونکہ بہت واضح ہے، دیکھیں اتنے عرصے سے غزہ میں مارا جا رہا ہے نا انسانوں کو، کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے انسانوں میں، لیکن کتنے لوگ، کتنے بڑے بڑے لیڈر کچھ بول رہے کسی ہیں، نے کچھ کوئی نہیں کہہ رہا کچھ، تو کیوں وہ بس فالو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بڑے ہیں ان کے سامنے چپ چاپ چلتے رہو، لیکن کیا ان کو عذاب نہیں ملے گا کہ وہ جب دیکھ رہے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، وہ لیڈرز تھے اپنی اپنی قوموں کے، اگر وہ کچھ بولتے تو کچھ فائدہ ہوتا، لیکن آج کوئی نہیں بول رہا۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں بس کسی کے امپریس ہو جاتا ہے، کسی بڑے سے ڈر جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور وہ پھر اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اچھی جگہ بنائے،
اور ایسے ظالموں سے بچائے. تو اب آج کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں پر روکیں گے.